اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 12 اور 13 آپ کے سامنے پڑھی گئی سورۃ المومنون کی۔ آیت نمبر 16 تک انشاءاللہ اس وقت ہم مکمل کریں گے۔ یہاں سے اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ انسان کی تخلیق کے سلسلے میں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ پہلی 10 آیات کے سلسلے میں جیسا کہ کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 10 آیات ہیں اس کی ابتدائی 10 آیات، جو ان 10 آیات پہ عمل کرے گا اسے فردوس بری میں جگہ ملے گی، جنت الفردوس میں اسے جگہ ملے گی۔ اور جنت الفردوس کیا ہے آپ نے سنا ظہر پہ۔ اب یہاں انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات کا تم انکار کر سکتے ہو۔ ذرا سوچو تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کیا تھے، اس وقت کیا ہو تم۔ لہذا اللہ کی بات پہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو تاکہ تمہیں یہ اعلیٰ مقام ملے۔ چلے کہاں سے ہم، پہنچنا کہاں ہے۔ ابھی دیکھیے شروع ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، یعنی ہم نے یقیناً انسان کو پیدا کیا من سلالہ، من ہوا سے، سلالہ کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصہ، من طین مٹی، یعنی مٹی کا جو خلاصہ ہے، پوری روئے زمین کی مٹی کے جو اہم ترین اجزاء ہیں ان سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ مٹی کا کھویا خلاصہ ہے یہ جو انسان ہے۔ ابھی دیکھیے مٹی کے بارے میں آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، مٹی کہیں نرم آپ کو ملے گی، کہیں سخت ملے گی۔ یہ چیز آپ کو انسان کے اندر بھی ملے گی، کچھ انسان آپ کو نرم طبیعت دکھیں گے اور کچھ آپ کو سخت طبیعت ملیں گی۔ مٹی کے اندر آپ دیکھیں گے مختلف رنگوں کی مٹی ہوتی ہے، انسانوں کے اندر بھی دیکھیں گے آپ، انسانوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ مٹی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کی پیداوار انسان کو فراہم کرتی ہے، مختلف قسم کی پیداوار۔ تو انسان کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھی بے شمار صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ کسی کے اندر ایک قسم کی صلاحیت، کسی کے اندر دوسری قسم کی، مختلف قسم کی صلاحیتیں انسانوں کے اندر بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ بنیادی طور سنو، تم مٹی کی تھے، مٹی سے تمہیں بنایا گیا ہے۔ اور مٹی سے بھی کون سی مٹی؟ مٹی کا جو خلاصہ ہے، مٹی کا نچوڑ، مٹی کے اہم اجزاء سے تمہیں بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی دوسری، پہلے مٹی سے، اس کے بعد پھر ثم جعلناہ نطفۃ، پھر بنایا ہم نے اسے نطفہ، ہم نے اس کو نطفے کی صورت میں کیا کیا؟ فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ پہ رکھا۔ یعنی انسان ایک تو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کے بعد یہی مٹی کی اجزاء جو انسان کا نطفہ ہوتا ہے جس سے انسان آگے بڑھتا ہے، اس کی نسل برقرار رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ ایک نطفہ ہے، ایک بوند ہے۔ پھر ہم نے اس بوند کو ٹھہرایا، رکھا کس جگہ پہ؟ فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ، جو رحم ہوتا ہے، رحم مادر جس کو یوٹرس کہا جاتا ہے۔ یوٹرس میں وہ نطفہ وہ بڑی محفوظ ہوتی ہے، اس کی بڑی پورے جسم میں وہ جگہ کافی محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس محفوظ جگہ پہ اس نطفے کو ہم نے رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ، اب دیکھیں نطفے سے اب کیا ہوا؟ پھر ہم نے نطفے کو بنایا علقہ، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، وہ نطفہ جو ہے وہ بوند، اس کو ہم نے علقہ بنایا۔ علقہ
کو علقہ کیوں کہتے ہیں؟ علقہ معلق رہتا ہے وہ، یعنی رحم مادر کے ساتھ وہ جوں کی طرح لٹکتا ہوا رہتا ہے، وہ ایک خون کا قطرہ سمجھیے، قطرے جیسا علقہ۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس علقہ کو مضغہ بنایا۔ مضغہ ہوتا ہے گوشت کی بوٹی کی طرح، سمجھیے آپ، گوشت کا لوتھڑا بنایا اسے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس مضغہ کے اندر ہم نے ہڈیاں بنائی۔ فکسونا العظام لحما، پھر پہنایا ہم نے، فکسونا ہم نے پہنایا، العظام ان ہڈیوں پر، لحما گوشت، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، گوشت چڑھایا۔ ثم پھر انشأناہ، پھر ہم نے اٹھایا اسے، خلقن آخر، ایک اور ہی مخلوق کی صورت میں، ایک اور ہی صورت میں، یعنی ایک نئی صورت دے کر اس کو ہم نے اٹھایا۔ کافی غور و فکر کی یہ آیت ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے، اس سے پہلے یہ والی آیت اسی سے ملتی جلتی آیت ہم نے سورہ حج میں پڑھی تھی، یاد ہوگا آپ کو، آیت نمبر 5 وہاں بھی پڑھا تھا ہم نے۔ یہ کافی غور طلب آیت ہے، اس میں 3 مقامات پہ جو مختلف سٹیجز کا ذکر کیا، فا کے ساتھ، فا بھی ہوتا ہے پس، ثم ہوتا ہے پھر، فا اور ثم میں فرق ہے۔ دیکھیں یہاں نطفہ کے لیے آ گیا کہ نطفہ کو ہم نے کیا بنایا؟ علقہ، علقہ سے بنایا مضغہ۔ نطفہ بھی رہتا ہے 40 دن تک، اس کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ اس حدیث پاک کی روشنی میں ڈاکٹر اسرار نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے، انہوں نے اس کو بڑا اچھی طرح سمجھایا ہے کہ یہ کافی غور طلب آیت ہے۔ ہم کبھی کبھی گزر جاتے ہیں ایسے ہی، لیکن اس پہ غور کرو آپ کے ذہنوں کے وہ پردے، آپ کے ذہنوں کے وہ بند دریچے کھل جائیں گے، آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے وہاں ذکر کیا ہے پروفیسر کیتھ ایل مور کا، مشہور ایمبریالوجسٹ گزرے ہیں وہ، ماہر جینیات۔ انہوں نے اپنی کتاب دا ڈیولپنگ ہیومن، اس میں اس آیت کا ذکر بھی کیا ہے، قرآن کا ذکر بھی کیا ہے۔ کافی دیر تک اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی اس کتاب میں قرآن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن میں جو سٹیجز بتائی گئی ہیں، وہ خود بھی تھا ایمبریالوجسٹ تھا، وہ ماہر جینیات کا، یہ جہاں جو یہ بتایا گیا ہے کہ حیرت انگیز طور پہ یہ برابر ہے جو آج کی ماڈرن سائنس ہے، اس سے بالکل ملتا ہے، اس میں کوئی بھی چینج نہیں، وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ پھر جو سعودی عرب کی کنگ فیصل یونیورسٹی ہے، وہاں وہ گیا، وہاں اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے تو کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو دریافت کیا ہے خود محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں، ان سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ وحی ہے، یہ ریولیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی، اس نے تسلیم کیا اس کو کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنی تفصیل کے ساتھ بات بتائی جائے۔ اس وقت کون دیکھتا تھا یہ نطفہ کہاں رہتا ہے، اس کی شکل کیسی ہے؟ مضغہ کی شکل اس نے خود بتائی، یہ مضغہ جو بتایا ہے قرآن نے، اس کا معنی کیا ہے کہ چبائی ہوئی بوٹی گوشت کی۔ انہیں گوشت کا ٹکڑا لیا، اس کو چبایا، اس پہ دانت کے نشان لگائے، کہا بس یہ ہے، اور یہی صورت ہوتی ہے جو قرآن نے کہی ہے مضغہ، تو یہی بن جاتا ہے علقہ سے۔ مضغہ والی جو ہے سٹیج، یہ بالکل ایسی ہوتی ہے، یہ اس نے واضح طور پہ یہ بات بتا دی ہے۔ تو یہاں انسان کو یہ نہیں کہ کسی نے کہا تو اب ہمارا یقین بڑھ گیا کہ اب یہ اللہ کی کتاب ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ہمارا پہلے ہی سے یقین ہے، لیکن الفضل شاہدہ بہ العادہ جو کہتے ہیں کہ فضیلت حقیقی اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک نہ ماننے والا بھی، سائنٹسٹ بھی جب اس کو کہتا ہے کہ واقعی یہ بالکل خدا کی کتاب ہے، کسی اور کی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی اور بتا نہیں سکتا یہ چیز۔ پھر سنیے آپ اس کو کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے بنایا نطفہ جو ہے اس کو ہم نے علقہ بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر علقہ سے مضغہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر مضغہ سے ہم نے ہڈیاں، اس کے اندر ہڈیاں بنائی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنایا ہڈیوں پر
گوشت چڑھایا اس کے باہر۔ تو یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو واضح کیا ہے کہ جو 3 جگہ فا کا استعمال کیا ہے، یہ کم مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، فا ثم لمبی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑی گہری حکمت ہے۔ نطفہ جو ایک حدیث پاک کی روشنی میں، نطفہ جو ہے وہ 40 دن نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن علقہ کی صورت میں، پھر 40 دن مضغہ کی صورت میں، یہ 120 دن بنتے ہیں، 4 مہینے بنتے ہیں پورے۔ اس کے بعد 4 مہینوں کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے جو اس پر روح لے کر آتا ہے، جو اصل انسان ہے۔ تب تک بھی وہ جاندار تو تھا، جان اس وقت بھی تھی، لیکن اس وقت تک اس میں روح نہیں تھی، اب اس میں روح ڈالی گئی۔ اس لیے یہاں الگ سے یہاں فا کے ساتھ نہیں کہا، یہاں سما کہا، پھر انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی ہی خلقت بنا کر ایک نئی ہی صورت میں اٹھایا۔ تب تک وہ جاندار تو تھا لیکن انسان نہیں کہیں گے اسے، انسان اب آ گیا وہ، کیونکہ اب اس میں روح بھی آ گئی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فتبارک اللہ، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین، سب پیدا کرنے والوں میں سے بہتر پیدا کرنے والا اللہ ہے، بابرکت ہے۔ اس سے کیا میننگ ہے یہاں پہ؟ یعنی جب تم سوچو گے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بارے میں کہ وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، جہاں تک آپ سوچو گے وہاں پہنچ کر آپ کہو گے نہیں یہ اس سے بھی بڑا ہے اللہ تعالیٰ، بابرکت۔ یعنی اب یہیں پہ اندازہ کریں آپ کی مٹی ہے، کہاں نطفہ ہے، کس طرح سے پھر 9 مہینے پیٹ کے اندر بچہ رہتا ہے، پھر جب باہر آتا ہے بالکل کمزور سا ہوتا ہے، کس طرح جوانی میں پہنچتا ہے، کس طرح بڑھاپے میں آتا ہے۔ 60 سال کے 70 سال کے بزرگ کو آپ دیکھیں گے تو ایک عام انسان کہے گا کیا یہ بھی کبھی بچہ تھا، کیا یہ بھی کبھی نطفے کی صورت میں تھا۔ جب انسان اس پر غور کرتا ہے کہ بھئی کیا تھا وہ نطفہ اور کہاں ہے یہ جوان، اتنی صلاحیتیں، دنیا کو سمجھنے والا، دنیا کو سمجھانے والا، جب اس بات پہ غور کوئی بھی انسان کرے گا تو بے ساختہ نکل جائے گا اس کی زبان سے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، جس طرح اس سے پہلے ہم نے پڑھا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی قدر ہم نے کی ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا، کون سی ذات ہے۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں کہاں ہے، کہیں سویا ہوا، نعوذ باللہ۔ وہی بنا رہا ہے، اس وقت بھی آپ کو بنا رہا ہے، اس وقت بھی آپ کو چلا رہا ہے، اس وقت بھی آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ اسی کے سہارے ہے۔ اس کے بغیر تمہارا دل دھڑک نہیں سکتا، تمہاری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تمہارا دماغ سوچ نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، بس وہ اس وقت بھی کام کر رہا ہے اور ہر ایک کو چلا رہا ہے، ہر ایک کو جلا رہا ہے، ہر ایک کو کھلا رہا ہے، ہر ایک کو پلا رہا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کہ جب اس بات کو تم غور کرو گے نکل جائے گا بے ساختہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر فرمایا ثم، پھر انکم، بے شک تم جو ہو بعد ذالک، اس کے بعد لمیتون، ضرور مرنے والے ہو۔ یہ ساری سٹیجز کہاں سے، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، یہاں سے اٹھا کر جوان، بزرگ، اس کے بعد مرو گے، لمیتون، مرو گے اور ختم ہو جاؤ گے، نہیں، میتون، اس کے بعد ایک سٹیج ثم انکم، پھر بے شک تم یوم القیامت، قیامت کے دن تبعثون، اٹھائے جاؤ گے۔ بس یہ بات سمجھانی ہے، کلائمیکس اس کو کہیں گے، میال کلائمیکس ہے اس جگہ پر اس مضمون کا، کہ کہاں سے انسان اٹھا، کہاں پہنچا، کہاں گرا، اور پھر اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تنہا ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ ہمیں آج اوروں کی زیادہ فکر ہے، بہت زیادہ فکر اوروں کی، ان کی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دھیان رکھتے ہیں، لیکن اپنی بالکل فکر نہیں ہے۔
ہمیں یہ گھڑی یاد ہونی چاہیے کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ایک ایک فرد سے کہا جا رہا ہے، ایک ایک فرد سے کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو یہ اللہ ہے جو فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس طرح میں نے تمہیں بنایا، کہاں کہاں سے کس کس سٹیج سے گزار کر کہاں پہنچایا، ایک وقت آئے گا تم کو کھڑا کروں گا میں اپنے سامنے، پھر تم نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ لہذا ہمیں جان لینا چاہیے اگر کسی چیز کی طرف، ابھی قرآن کی طرف اگر ہمارا دل نہیں لگتا تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ لگتا ہے نہیں تو چھوڑ دو، نہیں، ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ رات کو اٹھ کر دوپہر کو، صبح کو، شام کو گڑ گڑانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، رونا چاہیے، کبھی صدقہ دے کر، کبھی نوافل ادا کر کے، کبھی رات کو بیٹھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے راضی کر لے، مجھے میرے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے، میرے دل میں دین کی محبت ڈال دے، مجھ سے دین کی خدمت لے، یہ بار بار مانگنا چاہیے، تاکہ اس دین کی خدمت کر کے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو کم سے کم کھڑے ہونے کے قابل تو ہم ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اس آیت کو آپ سنیے ذرا، اب آپ کی سمجھ میں تو آیت آئی ہے، سمجھ کر قرآن پڑھنے سے کچھ اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔